الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. عزیز طلباء و طالبات، 11ویں اور 9ویں جماعت کے اردو کلاس میں آپ کو آج پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دبستان دہلی کی خصوصیات. میرے عزیز بچوں، اس سے پہلے ہم نے دبستان لکھنؤ اور اس کی خصوصیات، اور کل کے لیسن میں ہم نے دبستان دہلی پر روشنی ڈالی اور اس دبستان کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی. آج کے لیکچر میں ہم آپ کو خصوصیات دہلی یعنی دبستان دہلی کے خصوصیات بیان کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو دہلی ہے وہ ابتدا میں مرکزی فنون رہا ہے، علم ادب کا مرکز رہ چکا ہے، کیونکہ دہلی دارالخلافہ بھی تھا ہندوستان کا تب اور اب بھی ہے. اور اس کے بعد اردو زبان کے حوالے سے بھی اس میں کافی رول ہے. جب ولی دکن سے اردو شاعری کا دیوان لے کر آئے تو جو شعراء دہلی میں شاعری کی صنف میں طبع آزمائی کر رہے تھے وہ بہت ہی متاثر ہو گئے. پھر انہوں نے بھی اردو زبان میں لکھنا شروع کر دیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دہلی کے جو اردو شاعری کے ابتدائی دور ہیں وہ ایام گوئی کا دور تھا، اور جو کہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس کے خلاف رد عمل ہوا، شاعری کو لفظی صنعت سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی گئی. بعد میں اس کے اردو شاعری کا لامثال دور دہلی میں شروع ہو گیا. میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا. ان کی مصیبت بری زندگی ان کی شاعری میں جلوہ گر رہی. یہ میر کا شاعری کا رول ہے. اور اس کے بعد یہ دبستان آگے بڑھتا گیا، کبھی اس میں زوال بھی آ گیا، کبھی پھر عروج آ گیا، نشو و فراز اس میں آتے رہے، تا وہ بالا اس میں ہوتا رہا. تو یہ دبستان اپنی آن اور بان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. لیکن 1857 میں پھر ایک بار یہ تنزل کا شکار ہوا، زوال پذیر ہوا، تو جس کی وجہ سے یہ دبستان کچھ کمزور ہو گیا. اور اس کے بعد جو لوگ شعراء تھے، ادبا تھے، وہ لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ میں ایک دبستان وجود میں آ گیا. اس کی خصوصیات جو ہیں دبستان دہلی کی، جو اہم خصوصیات ہیں وہ ہیں کہ یہ دلی جو شہر تھا، دلی کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جو صوفی شاعر تھے وہ صوفیہ طرز کے شاعر تھے. یہ صوفیوں کا مرکز تھا. یہاں کی شاعری میں تصوف اور سے جڑے معاملات جا نظر آتے ہیں. یعنی آپ جب دلی کی شاعری پر نظر دوڑائیں گے، دبستان دہلی کی بات کریں گے، اس کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سیدھی طرح سے یہ بات نظر آئے گی کہ وہاں کے جو لوگ تھے، شعراء تھے، وہ صوفیہ طرز کے شعراء تھے، تصوف کے شاعر تھے. اور اس میں ان کی شاعری میں تصور سے جڑے معاملات ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن تصوف کے ساتھ ساتھ عشق و عاشقی کا ذکر بھی ان کی شاعری میں رہا. عشق اور عاشقی ان کی شاعری میں کمال طرح کی پیش کی گئی. یعنی جو شعراء کرام، اگرچہ کچھ شعراء کرام تصوف کے حامل تھے، لیکن کچھ شاعر عشق و عاشقی، رنگ و مستی کی بات کرتے تھے. لیکن تب تو بھی اس کے باوجود، عشق و عاشقی کے باوجود، عشق مجازی کا ذکر کرنے کے باوجود عشق حقیقی کا ذکر بھی تھا، اور انہوں نے پاکیزگی کا دامن نہیں چھوڑا.
یعنی ان شعراء نے جو عشق عاشقی کے مضمون کو انہوں نے پیش کیا، ان موضوعات انہوں نے بات کی، عشق عاشقی کی جو شاعری انہوں نے کی، لیکن تب جا کر بھی ان کے ہاتھ سے پاکیزگی کا دامن نہیں چھوٹا. آپ کو یہ بھی نظر آئے گا، ایک اور خصوصیت اس میں یہ ہے کہ یہاں ہجر و وصال کی طلب نظر آتی ہے. ہجر بھی ہے اور وصال بھی ہے. کبھی ہجر کی بات ہوتی ہے، جدائی کی بات ہوتی ہے، فرقت کی بات ہوتی ہے، اور کبھی وصال کی بات ہوتی ہے، ملاقات کی بات ہوتی ہے، ہم کناری کی بات ہوتی ہے. اور یہاں کے شاعر، یہاں کے جو شعراء ہیں، نے خارجی معاملات عشق کا نہیں بلکہ داخلی واردات کا ذکر کیا ہے. جو معاملات عشق کے خارجی معاملات ہیں ان کا نہیں، بلکہ انہوں نے داخلی واردات پر ذکر کیا ہے. عیش و نشاط کے بجائے، خوشی و مسرت کے بجائے یہاں آپ کو درد و غم حاوی نظر آئے گا. تصوف کے ساتھ ساتھ، عشق عاشقی کے ساتھ ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ خارجی کے بجائے داخلی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے عیش و نشاط کے بجائے یہاں پر درد غم حاوی ہے، درد غم کا اثر تاثر حاوی ہے. شوخی اور زبان کی رنگینی یہاں کم نظر آتی ہے. اگرچہ یہاں پر شوخی اور رنگینی یہاں کی شاعری میں کم نظر آتی ہے، لیکن سادہ خیالات کو سادگی کے ساتھ برتا گیا ہے. انہوں نے سادہ خیالات کو سادگی کے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی دہلی کے دبستان میں رہنے والے شعراء نے سادگی اور سادہ خیالات کو اپنی شاعری میں جگہ دی. تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا. یہ بناوٹ ہی نہیں، یہ خیال ہی نہیں، یہ صرف تصورات ہی نہیں، بلکہ سلیس تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس دبستان کی امتیازی خصوصیت ہے. یعنی خاص بات جو دبستان دہلی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی شاعری میں اگر آپ کو تصنع اور بناوٹ نہیں ملتی ہے، لیکن سلیس تشبیہات، آسان تشبیہات اور استعارات کا استعمال اس دبستان کی امتیازی خصوصیت ہے. یعنی یہ اس کی خاص شان اور آن بان ہے کہ یہاں پر سادگی ہے، استعارات ہیں، تشبیہات، اور ان کا اس طرح سے برتا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے یہ باہر کے نہیں بلکہ اندر کی چیزیں ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ شاعر کی، اور اس طرح سے ہمارا یہ دبستان دہلی جو ہے یہ ان خصوصیت کا حامل رہا ہے. تو میرے عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر کو آپ بار بار سننے کی کوشش کریں گے اور ذہن نشین کرتے جائیں گے کہ دبستانی دہلی کی کیا خصوصیت ہیں، اور دبستانی دہلی کن چیزوں کی کس طرح سے بنیاد اس کی پڑ گئی ہے، اور اس طرح سے دبستانی لکھنؤ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، مطالعے میں رکھتے جائیے. اور پھر ایک بار میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ایگزامینیشنز ہونے جا رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہوں گے یا آف لائن ہوں گے. آپ کو ہر طرح سے پریپیئر ہونا ہے، تیار ہونا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خدا نخواستہ اپنے آپ کو کسی تنزل کا، کسی زوال کا شکار ہو جائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ تعلیم سے دلچسپی رکھیں گے اور تعلیم کو دلچسپی سے لیں گے، سنجیدگی سے ان کلاسوں کو لیں گے اور اس اپنے آنے والے کل کے لیے تیاری کریں گے. اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو کامیابی کی منزل پہ آگے بڑھائے اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. فی امان اللہ.